السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن أضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے علم باقر علم خدا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کا یہ سالانہ شہزادہ بطول رضی اللہ عنہ وصلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کے مقدس عنوان سے مسلسل سالانہ منعقد شان اہل بیت شان آل و اصحاب کا یہ پروگرام بحمد اللہ تعالیٰ بڑے تزک و احتشام اور بڑے انتظام و انصرام کے ساتھ جید اور معتبر شخصیات کی قیادت و سیادت میں آپ کے اس علاقے چکوال میں منعقد ہوتا ہے۔ بالخصوص میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے بھائی حضرت قبلہ مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ نوید حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پہم حضرت کی خدمت اور مسلسل عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے ان کی سعی اور جد و جہد، یقیناً اہل سنت و جماعت ایسے مرد حق اور ایسے مردان حق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص اہل سنت و جماعت کی ایک بڑی قیمتی شخصیت کہ جن کے کلام کی تاثیر اور جن کے اخلاق اور احوال میں خود ان کے ساتھ پاکستان اور پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں سفر میں شریک رہا
دنیا کے کئی ممالک کے اندر میں نے ان کو انتہائی متقی، پارسا، صوم و صلات کا پابند اور اللہ کے دین اور حرام و حلال کی تمیز کر کے دین کی اللہ کے خوف میں اپنی زندگی گزارنے والا پایا۔ میری مراد نازش اہل سنت کی ایک بہت عظیم شخصیت جو اللہ کی طرف سے ہمارے سنیوں کے لیے بڑا تحفہ تھا، جناب محترم علامہ خالد حسنین صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ندیم سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہے، آپ تمامی حضرات تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا حصہ حب اہل بیت اور حب صحابہ میں ہمارے لیے اور قیامت تک ہماری اولادوں کے لیے ودیعت فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ موضوع ایسا ہے کہ کئی دن بھی اگر آپ لگائیں اور قرآن کی آیات اور نصوص اور احادیث پڑھیں تو نہ ہمارے پاس ایسی زبان اور کلمات ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں۔ یہ کوئی لفاظی نہیں، حقیقت ہے، نہ ایک نئی نہ متعدد کئی نشستیں اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام قرآنی آیات جو حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ذکر کی گئی ہیں، حضرات صحابہ کے لیے ذکر کی گئی ہیں، اور وہ متواتر احادیث جو ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ پر ہے، وہ اپنی نوعیت میں کیا قانون تشکیل دیتی ہے، ان دلائل کو سننے کے بعد اور ان آیات کو رکھنے کے بعد ان آیات کی روشنی میں کیا ضابطہ، کیا شرعی قانون بنتا ہے، صرف اسی کو ذکر کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے ذریعے ہم بے جا مبالغہ اور شرعی حدود کی کو پھلانگ جانے والی چیز اور اپنی مرضی سے کوئی بھی تشریح و تعبیر اور محض اپنے تخیلات اور اپنے مزاج اور اپنے ذوق میں ایسے بڑے بانگ جملے بول دینا جو شریعت مطہرہ کو روا نہیں ہے، ان تمام قبیح اور غلط حرکتوں سے ہم جب بچ سکتے ہیں جب شریعت کا دائرہ اور قانون ان ہر ہستیوں سے متعلق جو اللہ کے دین نے متعین کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے وہاں مبالغہ غیر حق چلتا نہیں۔ اگلے کا مذہبی رلانا ہے تو ہمارا مذہب یہ نہیں، ہم نے رونا بھی اللہ کے لیے اور خوش بھی اللہ کے لیے۔ تو لہٰذا اہل سنت اعتدال ہے، یہ نہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، تیرے دل کی کیا حیثیت ہے، نہیں، آج میرے کو ایک ذوق، ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے، تو تیری نقطے کی کیا اوقات، جو قرآن نے ان کا مرتبہ بتایا بس اتنا ہی بتائے گا۔ دین جو ان کے مرتبے کی حد ان کے کمال درجے پر پیش کرتی ہے وہی رکھو گے، اس کو نہیں بگاڑو گے، کیونکہ جب کیونکہ ہم امام علی مقام ہوں یا حضرات صحابہ ہوں، ان سے محبت ہم کرتے ہی اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو کراس کر جائیں، توڑ دیں، تو جب اللہ کی رضا ہی نہیں رہے گی تو وہ ذکر حسین کا کیا فائدہ ہوگا اور ذکر ابوبکر کا کیا فائدہ ہوگا۔ لہذا ضابطہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت نے ہر اپنے محبوب بندے اور امت کے برگزیدہ ہستیوں سے متعلق جو دائرہ اور جو حد ان کے مقام و مرتبے کی دے دی ہے، اسی دائرہ و حد کے اندر انتہائی توسع، کشادگی، محبت اور اخلاص محض اللہ کی رضا کے لیے ان کا ذکر کرنا، یہی ذکر باعث برکت ہے اور یہی ذکر باعث نجات ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد، کیونکہ ہم سنی ہیں اور اہل سنت سے خطاب کر رہے ہیں، تو اہل سنت و جماعت کے جو اصول ہیں اور جو ضابطے ہیں اس کے ہم پابند ہیں۔ کوئی سنی نہ ہو تو پھر وہ اپنا اعلان کریں تو پھر اس کو دوسرے مزاج سے ہم بات کریں، لیکن اگر وہ سنی ہے تو پھر اسی ضابطے اور حدود میں رہ کر وہ دین کو سمجھے گا، اور وہ ضابطہ اور حدود کوئی جبری قانون نہیں ہے، بالکل متوسط اور متوازن انتہائی عادل پر مبنی وہ قانون ہے جو اہل سنت و جماعت نے توحید کے لیے، رسالت کے لیے، ذات صحابہ کے لیے، ذات اہل بیت کے لیے جو قرآن و سنت سے ملنے والا پیغام تھا اس کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرات اہل بیت سے محبت یہ داخل ایمان ہے، یہ ایمان کے واجبات میں سے ہے۔ جو شخص حضرات اہل بیت کے لیے دل میں محبت کا شمع نہ رکھے اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہوا میرے بزرگوں، دوستوں، بڑے بھائیوں،
کہ خانوادہ رسول سے اتنی محبت جو اس درجے میں اہل سنت کے اصول اور اہل سنت کے قوانین اس بات میں پابند کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت جزو ایمان، واجبات ایمان، داخل ایمان ہے اور ضروریات اہل سنت کی ایک عظیم ضرورت ہے۔ تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ ان کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا تعلق اور اتنا رتبہ کیا جائے؟ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو قانون میں نے آپ کے ذکر کیا ہے یہ ہماری تمام امہات الکتب، مسلمات، اجماعی قاعدہ ہے اہل سنت کا۔ مولا علی قاری علیہ رحمت نے ایک جگہ پر اس کا اشارہ دیا ہے اور فرمایا کہ مدح آل محمد، مدح آل محمد وذم من حاربهم، مدح آل محمد وذم من حاربهم مجموع علیہ عند اکابر اہل سنت و جماعہ۔ حضرات خانوادہ رسول کی تعریف کرنا اور ان کے بے ادب کی مذمت کرنا، سن لیجیے، حضرات اہل بیت کی تعریف کرنا اور ان کے بے ادب کی مذمت کرنا یہ اہل سنت میں اختلافی مسئلہ نہیں بلکہ اجماعی مسئلہ ہے، اور اجماعی مسئلے کے مقابلے میں کوئی قول نہیں چلتا۔ سپریم کورٹ جب فیصلہ دے دے تو دوبارہ فائل نہیں کھلتی، فائل اس وقت تک کھلتی ہے جب تک فیصلہ نہ آئے۔ جب فیصلہ آئے اب کوئی کہے کہ دلائل کو ریویو کرو تو وہ مفسد ہے، فسادی ہے، کہ جب عدالت فیصلہ دے چکی ہے اور ایسی عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ اس کے بعد فائل نہیں کھل سکتی تو وہ بندہ فتنہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے، اختلافی نہیں، اجماعی مسئلہ۔ اجماعی مسئلے سے مراد کہ جو اس سے نفور کرے گا، جو اس سے کنارہ کش ہوگا، جو اس سے انکار کرے گا، جو اس سے ہٹے گا، وہ سب کچھ رہے گا، سنی نہیں رہے، وہ سنی نہیں ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، ناجی اہل سنت و جماعت۔ امت کا وہ معتبر، قرآن کا وہ مقصود طبقہ اہل سنت ہے۔ اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں میرے دوستو، غور کیجئے کہ اہل بیت سے محبت اور ان کے مخالف کی مذمت یہ گویا کہ اہل سنت کے اجماعی نظریے میں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی آتی ہے کہ آخر ان کی اتنی تائید کیوں، اتنی ستائش کیوں، اتنی محبت کیوں؟ ایک بات تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ان کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے۔ تو مرکزی ذات جن کی وجہ سے حضرات اہل بیت قدر پاتے ہیں وہ ذات خاتم النبیین سید المرسلین ہے۔ جب یہ طے ہو گیا تو اہل سنت کے نزدیک اسی درجے میں جماعت صحابہ آ جاتی ہے، کیونکہ صحابہ سنی وہ ہے نہ ذکر صحابہ کر کے اہل بیت کے ذکر کو چھوڑے اور نہ ذکر اہل بیت کر کے ذکر صحابہ کو چھوڑے، اس لیے کہ ان دونوں جماعت اور ان دونوں محبتوں کو ایک شکل میں برابر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان محبتوں کی ضرورت اور تعلق ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ معیار ہے ہمارے نزدیک۔ جس کے نزدیک حضور سید عالم کی محبت میں کمی آئے گی وہ ایک کی طرف گھسے گا، اور جس کے نظر میں حضور کا مقام و عظمت باقی رہے گا وہ دونوں کو ایک سمجھے گا۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ مزاج ہے، ربز کا راستہ نکلتا یہیں سے کہ جب حیثیت جناب سید عالم کی وہ کسی اور کو دی جائے اور شعر پڑھا جائے کہ زمین پہ علی نے اتارا محمد، ایسی عشق اہل بیت کو ہم نہیں مانتے، ایسے عشق اہل بیت کو ہم بولیے نہیں مانتے۔ یہ توہین اہل بیت ہے، کیونکہ حضرات اہل بیت کی قدر ذات مصطفیٰ کی وجہ سے اور حضرات صحابہ کی قدر ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور حضور نے کلیئر بتایا ہے، صحابہ کی جماعت سے متعلق فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ میری وجہ سے، فبحبی احبہم، میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے چڑھتا تھا اس لیے میرے قریبی لوگوں سے چڑھنے لگا۔ یہی بات ذوات اہل بیت کے لیے حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم۔
علامہ آجوری الشریعہ میں لاتے فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا جو میرے خاندان سے محبت کرے گا، میرا خاندان ہے نا، تو میری وجہ سے کرے گا، اور جو میرے اہل بیت سے نفرت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا. تو لہٰذا یہ اہل سنت کا متوسط نظام ہے. ہمارے وہاں یہ نہیں رات مجھے خواب آیا تھا، میرا دل چاہتا اس شعر کو ذرا بڑھا کر پڑھو. چپ کر جا قوال، منہ بند رکھ، ایسے پیر کی زبان کو لگام دی جائے. وہی شعر ہر بندے کے لیے پڑھا جائے گا جس کے لیے شریعت نے حد باندھ دی ہے. اس سے تجاوز کرنے والا شخص نہ پیر ہو سکتا ہے، نہ نماز کے لائق ہو سکتا ہے. جو شریعت مطہرہ نے، اہل سنت نظام خدا کے تحت چلنے والے لوگ ہیں، خواہشات کی ربز میں بھٹکنے والے لوگ نہیں. جو خواہشات کی ربز میں بھٹک جائیں وہ سنی نہیں ہوتا. جو قانون شریعت کے تحت اپنی خواہش کو تابع کر دے وہ سنی. پہلے مزاج اہل سنت آپ کو سمجھنا پڑے گا. لوگ پوچھ لیجیے کالے کپڑے پہنے نہیں پڑے، میں نے کہا چپ کرو، پہلے بات سمجھو. جو اہل سنت کا مزاج ہے اس پر ذرا غور کرو. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب آپ دیکھیے ایک سوال. کہ جو ان کے اعتماد اور جو ان کے ارادے اور نظریے پر اترے گا، تو لہٰذا علی اس کو ملتے ہیں جو شیخین کی طرف جاتا ہے، شیخین اس کو ملتے ہیں جو علی کی طرف جاتا ہے. دم نہیں مار سکتا کوئی ناموس بات کرتا ہے، دم نہیں مار سکتا. اپنی طرف سے کربلا پڑھنا اور ہوتا ہے، قرآن سے پڑھنا اور ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے اہل سنت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سب نبی آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اور میرے کہنے کا مقصد بڑے بھائیوں، آپ اہل علم ہیں، کیونکہ اہل سنت علم کا نام تخیلات اور خواہشات کے پیچھے چلنے کا نام نہیں، بلکہ تخیلات اور خواہشات کو علم شریعت کے تابع کرنے کا نام. یہ ہے اہل سنت. سنی رہنا مشکل ہے، شور شرابہ آسان ہے، لیکن یہ شور شرابہ چاہے شیخین ابوبکر عمر کے لیے ہو رضی اللہ عنہ یا شہدائے کربلا کے لیے ہو، اگر یہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اپنی شریعت کے تابع ہونا پڑے. محض تلذذ نفسانی کے لیے، محض زبان کو لذت دینے کے لیے، محض اپنی واہ کرانے کے لیے، محض اپنی گویا کہ اپنا سودا بیچنے کے لیے، کہ بھائی ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے. جب مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے تو اس محفل کا کیا فائدہ ہے اور اس ذکر کا کیا فائدہ؟ جب مقصود و مراد میرا اور آپ کا اتنے دیر یہاں بیٹھنا، مجھے بتایا کہ حضرت پیر صاحب قبلہ اور اتنے لوگوں سے کہ صبح 10 بجے سے محفل چل رہی ہے اور یہ رات تک چلے گی. اتنا وقت آپ کا دینا، تسلسل و تواتر کے ساتھ دینا، اور اتنی گرمی اور موسم کی اس قدر گویا کہ انحطاط کو آپ نے برداشت کرنا، جم کر بیٹھنا، تو آپ کے چمکتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کے بدن میں درد ہے، لیکن تکلیف ہے، لیکن اللہ کی محبت کا جذبہ ہے اور اس کی رضا کا حصول ہے کہ آپ اپنے بدن اور اپنے تن کی تھکن کو چھوڑ کر اس ذکر کو اللہ کے ذکر کی قبولیت کا ذریعہ بنا رہے ہیں.
مقصود اللہ کی ذات ہے تو پھر شریعت کے تابع بات اس رب العالمین کے قانون کے تحت بات مانی جائے گی۔ لہٰذا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، صحابہ سے تعلق ہو یا اہل بیت سے تعلق ہو، اس میں مرکزی ذات ذات مصطفیٰ کریم، جس کے ذہن میں خدا نہ کرے ذات مصطفیٰ کریم کا مرتبہ اور مقام اور حیثیت کم سے کم ہو جائے، وہ ایک طرف ڈھل کے، میں اس کی وضاحت دوں گا آپ کو، وہ ایک طرف جائے گا۔ مثلا غور کریں، ایک گروہ وہ ہے، ہمارے لیے کہا ہے، میں نے کہا آپ وہ ہو، کہ لگا نہیں، تو میں نے کہا بیٹھو چائے پیو۔ میں تو ایک ہوا میں بات کر رہا ہوں، اب کون، اب کس کا جناب جو ہے کہ وہ معاملہ اس پر درست ہوتا ہے، میں تو سوئے زنی نہیں رکھ رہا، لیکن ایک جرنل بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ جو ذات مصطفیٰ، جس کے دل میں ہر نعمت کا منبع اور ہر نعمت کا اصل الاصول عظمتوں کا مدار ذات مصطفیٰ ہے، مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جس کا بھی تعلق حضور سے ہوا، چاہے وہ اصحاب ہو یا وہ آل ہو، سنی کسی کا بے ادب نہیں ہوتا، سنی ان کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے نسبت مصطفیٰ کو، اس لیے وہ کسی ایک جانب ڈھلکتا نہیں، ایک جانب ڈھلک۔ اب غور کیجئے، میں آپ کو آسان بات کر رہا ہوں، میرا اور آپ کا ذہن، ایک کا ذہن صرف جماعت صحابہ کی طرف جائے، اور حضرات اہل بیت کے لیے خدا نہ کرے اس کے ذہن میں استخفاف یا کمی آئے، یا اہل بیت کی طرف جائے اور جماعت صحابہ کے لیے کمی آئے، اس وقت دیکھنا وہ حضور کو بھول رہا ہوگا، اپنی مرضی سے چوز کر رہا ہوگا۔ تو اس دین میں اپنی مرضی سے چوز نہیں کرنا ہے، نسبت مصطفیٰ سے قبول کرنا ہے۔ جس کو مرتبہ مصطفیٰ یاد ہے، نہ وہ اصحاب سے بھاگ سکتا ہے، نہ وہ آل سے بھاگ سکتا ہے۔ اس توازن کا نام اہل سنت ہے، اس سے ہٹ کا نام خواہشات کی پیروی ہے، اس سے ہٹ کا نام نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ شعر کو یوں پڑھیں، چپ کر جا، کیوں پڑھیں؟ شریعت جائز کہتی ہے۔ یہ بلنڈر مارنا کہ زمین پر علی نے اتارا محمد، یہ کون سی عقیدت ہے اہل بیت؟ آپ اگر سید بھی ہیں تو آپ کو اجازت ملتی ہے، آپ اگر پیر ہیں تو آپ کو اجازت ملتی ہے، آپ نے اگر 40 سال میلاد النبی کانفرنس کی ہے تو کیسے آپ کو یہ اجازت مل گئی کہ آپ اہل سنت کے اصول توڑ دیں؟ جو اچھا کام کیا وہ اچھا ہے، جو غلط کہو گے تو نہیں انیل منکر کریں گے۔ اتنی جرت اہل سنت کے اندر ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے۔ عقیدت کا وہی پیمانہ بزرگوں کی نسبت کی طرف نکالا جائے گا جس کی اجازت شریعت مطہرہ دے گی، جس کی اجازت۔ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں اس اصول کو بیان کر کے، اور میں نہیں سمجھتا کہ مزید اس کی وضاحت کی جائے۔ اب اس پر مثال دیکھیے، صحابہ کا بے ادب وہ ہوگا جس کے نزدیک حضور کا مرتبہ ڈھلے گا، اور آل پاک کا بے ادب وہ ہوگا جو حضور کو بھول رہا ہوگا، اور جسے حضور یاد رہیں گے وہ دونوں کا ادب کرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص، ایسا عملی مظاہرہ ہمیں ماحول میں کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ ایک حدیث پاک کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی، اب آپ دیکھیں اس میں بھی لوگ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں رضی اللہ عنہ والے ہم نہیں ہیں، تو میں نے کہا تم کون سے والے ہو؟ پھر قرآن نے تو محبوب بندوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا کہا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ربز کی گھٹیا اور فضول اور خواہش کی وادی میں مت بھٹکو، شریعت کے تابع ہو جاؤ تو پتا چل جائے گا رضی اللہ عنہ سے بڑا کون سا ٹائٹل ہے، کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے۔ مذاق اڑاتا ہے، بندر منبر پر مذاق اڑاتا ہے قرآن کا، کہتا ہم رضی اللہ عنہ والے نہیں ہیں، تو میں نے کہا وہ تو پھر تیرا منہ بتا رہا ہے تو کس والا ہے، کیونکہ قرآن نے جن کو پسند کیا، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب خدا سے راضی ہوئے اور خدا ان سے راضی ہوا۔ اب تو منہ کالا کر کے کیا کر رہا ہے؟ خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گیا۔ غور کیجئے اس بات پر، یہ بات میں آگے چل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ شریعت کے تابع ہو کر ہر چیز کو لیا جائے گا۔ آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے، لیکن کیا شریعت نے اتنی اجازت دی ہے وہاں پر کرنے کی؟ آپ کو پیار بہت زیادہ آ رہا ہے کہ شریعت نے اجازت دی اس درجے تک پہنچنے کی؟ اس لیے کہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی اپنی محبت نہیں رہتی، اپنا غصہ نہیں رہتا۔ شریعت جس کے لیے غصہ کہے اور جتنا کہے وہیں تک رہے گا، اور شریعت جس سے محبت کہے، جس درجے تک کہے، وہ وہیں تک رہے گی۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کے منصب کو نبی پاک کے برابر کیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کے کسی بزرگ ہستی کے منصب کو رسول اللہ کے برابر کیا جائے۔ توجہ ہے، کیونکہ جناب سید عالم کے مرتبے کو جو قرآن نے بیان کر دیا ہے وہ آپ کا اختصاص ہے، پھر حضور کی نسبت سے ان کو قبول کرنا ہے۔ پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں آہستہ سے، جیسا بھی میں نے حدیث پڑھی ہے، سرکار نے فرمایا جامع ترمذی میں، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا۔ اسی طرح اہل بیت کے لیے فرمایا فمن احبہم فحبی احبہم، جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا۔ تو پتا چلا دونوں سے محبت میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے، کوئی فلم ڈرامے کا نچوڑ نہیں ہے۔ وہ دلائل جو اپنی وسعت میں ایک سمندر ہے اس کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن وہ دلائل تقاضا کس قانون کا کرتے ہیں وہ قانون بیان کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ وہ دلائل تقاضا کس قانون کا کرتے ہیں۔ اتنی عظمت اہل بیت کی سننے کے بعد پیغام کیا ملتا ہے وہ بیان کیا جائے۔ عظمت صحابہ پر پوری رات تقریر کے بعد پیغام کیا ملتا ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ سنیے، بظاہر یہ بے اعتدالی، ڈس بیلنس بندہ جب ہوتا ہے جب دین کو اپنی مرضی سے سمجھنا چاہتا ہے۔ ایک بندے کی آواز پسند آ گئی ہے، اسی کے کلام سنے گا، سنو، لیکن خالد حسنین جیسے کو سنو جس کی آواز بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ ہم اللہ رسول کی محبت کو سن کر صرف سر کے دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ خواہشات صرف سر کے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ کیا آواز ہے، اس آواز میں وہ کیا ڈیلیور کر رہا ہے یہ دیکھ، کیونکہ آواز سے عشق نہیں ہوتا، آواز سے عشق عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہندو کی آواز اچھی ہو اور وہ توحید کے خلاف بات کرے تو کیا قبول کیا جائے گا؟ وہ کفریہ کلمات اپنے گانے میں بیان کرے تو قبول کیا جائے گا؟ نہیں۔ ماشاءاللہ یہی جرت مسلمان کی ہوتی ہے کہ وہ سر، آواز، لے، لحن کو دخل نہیں دیتا، بلکہ ہر چیز کو دین اور شریعت کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔ ایک خوبصورت نظم میں پڑھنے والا بندہ، خوبصورت نظم میں آواز نکالنے والا بندہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی شعر پڑھ دے، خدا کی توحید کے خلاف شعر پڑھ دے، کفریہ کلمات پڑھے، سنی اس بات کو اٹھا کر دیوار پر مارتا ہے۔ کسی نے کہا سر بہت اچھا ہے، آپ نے کہا سر کی حیثیت نہیں۔ دجالیت کا دور شروع ہو گیا ہے، کوئی پیسے کے نام پر بک رہا ہے، کوئی سر پر بک رہا ہے۔ سر بری چیز نہیں ہے، لیکن بیان اگر اچھا ہو، بیان سچ پر ہو، بات ٹھیک ہو تو سر قابل قبول ہے۔ اصلاً سر کی قدر نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں زبانیں، پشتو زبان ہے، کسی کو پشتو زبان نہیں آتی، جیسا ہمارے کراچی والے جو خالص اردو بولنے والے ان کو پنجابی میں تھوڑی جھچک ہوتی ہے، آپ کو سندھی اور پشتو میں جھچک ہوتی ہے، لیکن اسی میں اگر نعت پڑھی جائے تو آپ جھومنے لگ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا زبانیں بعد میں ہیں، دین پہلے، دین پہلے ہے۔ تو لہٰذا یہ خواہشات اپنے اندر سے نکالے، کیونکہ آپ امام حسین کو سننے آئے ہیں۔ حسین جذباتیت کا پیغام نہیں، حسین دین کی صدا رہے گا، کیونکہ صرف نبی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ پیر ہو، مولوی ہو، مقرر ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت تک اس کی عقیدت ہے جب تک وہ شریعت کا پابند۔ یہ رتبہ شرف فی الرسالت کا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آنکھ بند کر کے علی الاطلاق جس کی بات مانی جائے گی وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہر ایک کی بات رسول کی وجہ سے مانی جائے گی۔ توجہ ہے، یہ آزادی ہر ایک کو نہیں دی جائے گی۔ یہ چند سسٹم ہم ٹھیک کر لینا تو ہمیں کالا بھی سمجھ میں آ جائے گا، نور بھی سمجھ میں آ جائے گا۔
یہ جو سمجھ میں نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے آگے اپنی خواہشات کو کیا ہوا ہے، اپنے سر کو کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کو کیا ہوا، اپنی ذاتی لذت کو کیا ہوا ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے ایسا نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر اسے کڑوی بھی لگے لیکن دین نے اس کو میٹھا کہا ہے تو طبیعت کو مٹھا يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ فرمایا تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود کے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے۔ میں خود قرآن کی آیات سے اور 14 صدیوں کے اولیاء و مشائخ اور علماء کے تسلسل سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ معیار قبول اور رد کا خواہش نہیں ہوتی ہے، ذات مصطفیٰ ہوتی ہے۔ لہذا جس سے تعلق حضور کا ہو گیا ہم نے اس کا ادب کر لیا، اور جس کا نہیں ہوا ہم نے اس کو چھوڑ لیا۔ تو لہذا اہل بیت سے محبت خود سے نہیں ہے، حضور کی وجہ سے، اور صحابہ سے محبت خود سے نہیں ہے، بولیے کس کی وجہ سے؟ یہ میں آپ کو بہت زبردست نسخہ دے رہا ہوں میرے دوستو، یہ سن لیجئے گا۔ کئی فضول چیزیں دھڑم تختہ ادھر ادھر ہو جائے گا جب آپ نے معیار ذات مصطفیٰ کو بنا لیا۔ اب آگے چلیے، میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، مثال کے لیے ہمارے ماحول میں کچھ بے اعتدالی نظر آتی ہے۔ مثلا ایک جب حضور کی ذات کو بھولے گا نا بندہ اور حضور کی قدر کو بھولے گا معاذ اللہ، تو وہ پھر دونوں جانب میں کسی ایک طرف کھینچے گا، یا تو صحابہ کی طرف ہی چلا جائے گا اور آل پاک سے نظریں چرائے گا، یا آل پاک کی طرف چلا جائے گا اور ان کی تقدیس پر حملہ کرے گا۔ جہاں وہ اس قسم کی خرافات کرے گا دراصل اس کے دل کے اندر عقیدہ رسالت کمزور ہو گیا، حضور کا رشتہ کمزور ہو گیا اور اپنی خواہش بڑھ گئی۔ جہاں پر اس کی اپنی خواہش کم ہوئی اور ذات مصطفیٰ کا رتبہ بڑھا تو وہ دونوں کو سینے سے لگا کر کہے گا ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ توازن۔ مثلا غور کیجئے، ایک بے اعتدالی ذکر صحابہ کے حوالے سے، ذکر صحابہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، مستحسن ہے، ذکر اہل بیت محمود ہے، مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، لیکن جب حضور کی ذات کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں بھول جائے بندہ تو میرے دوستوں بزرگوں بندہ ایک طرف کھینچتا ہے۔ اس کی مثال ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہا دیجیے آپ۔ میں نے کہا وہ اس طرح دوں گا، مثلا ایک کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بیان پر کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے اور وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو، غور کیجیے۔ قانون، میں نے کہا مجھ سے تقریر نہیں ہوگی ایسے ماحول میں آپ کو قانون پڑھ کے دکھاؤں گا۔ اس قانون کے مقابلے پر 50 گھنٹے کی بھی تقریر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ جب آپ قانون پڑھ لیں گے، قانون سمجھ لیں گے۔ اب غور کیجئے، کیونکہ اس وقت ہمارے کچھ خطرناک لوگوں نے ذکر اہل بیت کو اتنا مشکوک کیا ہے، ان ظالموں کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے کبھی اتنے بند الفاظوں میں بات نہیں کی ہے، کیونکہ ذکر اہل بیت ایمان کا نکھار تھا، لیکن جب عقیدہ اہل سنت میں کسی اور چیز کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر لوگوں کے سامنے ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھانے کے لیے وہ قانون اور فصیل بتانے چلی، کیونکہ پہلے عقیدگی کے اندر کشادگی تھی، خوش عقیدگی تھی، تو ڈائریکٹ بات کرتے تھے تو موضوع کا دوسرا مطلب نہیں نکلتا تھا، لیکن اب اگر ڈائریکٹ بات کرے تو کوئی اور فائدہ اٹھائے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہر درجہ، ہر محبت کا جو قانون ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمیں بولنے میں کتنی مشقت ہو رہی ہے، جس طرح آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشقت ہو رہی ہے، کیونکہ حالات ایسے بن گئے۔ میں چاہتا ہوں تو ڈائریکٹ ایک تقریر شروع کرتا، آپ نعرے پر نعرے لگاتے، لیکن میرا ضمیر مجھے یہاں سے اترنے نہیں دیتا، اس لیے میں آپ کے سامنے ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر جو بات ہے وہ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا، جملہ آگے بڑھاؤں کہ جب حضور کی ذات یاد رہے گی تو صحابہ سے بھی عشق رہے گا، اہل بیت سے بھی رہے گا۔ بندہ حضور کی محبت پر اپنی محبت اور اپنا چسکا آگے کرے گا تو وہ ایک طرف چلا جائے گا۔ مثلا
ایک صحابی کی شان میں حدیث آتی ہے، وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، نہ اس پر تنقید کر رہا ہوں، کہ پوری کتاب لکھتے ہیں اس سند کو ٹھیک کرنے کی اور اس صحابی کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں جب حضور کے انگوٹھا چومنے کا مسئلہ آتا ہے اور وہی نقص جو اس کی شان کی روایت میں آ رہا ہے، ادھر ڈائریکٹ تو کہتا بدعت ہے اور ادھر تو 10 تعویلیں کر کے جائز کرتا ہے، تو ظالم جب تیرے نزدیک حضور کا مقام نہیں رہا تو صحابی کا دفاع کر کے کیا فائدہ ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں نے مقدمہ پہلے سے باندھا؟ انگوٹھا چومنا یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو میں نے کہا وہ روایت جو ان کی شان میں تو پڑھ رہا تھا وہ صحیح ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھنے کا انکار نہیں کیا جائے گا، صحابی لائق عزت ہے، لیکن کیا کہہ دیا جاتا نہیں وہ صحابی ہے، ان کے شواہد قرآن میں موجود ہیں، قرآن نے ان کی عظمت و شان کو بیان کیا، راوی کے اندر اگر کمزوری بھی ہو تو قرآن کی آیت ان کی شان میں موجود ہے، لہذا روایت قرآن سے تائید پا کر مضبوط ہو جائے گی. تو میں نے کہا حضور کی شان قرآن میں نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ اصل اصول چاہے صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، ان کو عظمتیں تو حضور سے ملی ہے. جب کوئی نسبت سرکار کی شان میں آ جائے چٹ اس روایت کو ضعیف کہنے کی بجائے تجھے ورفعنا لک ذکرک یاد نہیں آتا، تجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یاد نہیں آتا، تجھے وتعزرہ وتوقرہ یاد نہیں آتا. پتہ چلا کہ جس کے دل میں حضور کا مرتبہ نکلے گا وہ ایک طرف گھس جائے گا. توجہ ہے آپ کی میرے دوستوں بزرگوں؟ وہ ایک طرف ڈھلک جائے گا، وہ ایک طرف آ جائے گا. یہی چیز ذکر اہل بیت کے اندر کچھ لوگ کرتے ہیں، یہی چیز ذکر اہل بیت کے اندر وہ کی جاتی ہے اور کوششیں وہاں پر لا کر داخل کی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے جناب کہ ایمان کا معیار اہل بیت ہے. میں نے کہا اس میں کوئی رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب حضور کی زبان مبارکہ سے وہ خطبے اور قرآن کی زبان میں وہ خطبے جو آل پاک کے لیے ہیں، سنی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جب اصحاب کے لیے قرآن کہہ دے وہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، حبیب تیری صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں نہ کفر اب ہے، نہ نفاق ہے، نہ گناہ ہے، یہ سارے راشد اور مرشد ہے، تو اس کو کیوں چھوڑا جائے گا؟ لہٰذا جس کے ذہن میں اللہ رسول کا معیار رہے گا نہ وہ صحابہ کا بے ادب ہوگا نہ وہ اہل بیت کا بے ادب، یہ معیار اور قانون رہے گا. اچھا آگے چلتے ہیں میرے دوستو بزرگوں. اہل سنت و جماعت کے ہمارے وہاں ابھی آج کل کیا بولی ہو رہی ہے؟ آپ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں جی، صحابہ کا ذکر نہیں کہیں گے. میں نے کہا یہ غلیظ بات کہاں سے نکالا تو نے؟ آج یہ اسٹیجوں پر ہو رہا ہے، آپ اہل بیت کے ذکر میں صحابہ کا ذکر کہاں لے آئے؟ میں نے کہا شیخ تیرے نعرے لگ سکتے ہیں اسٹیج پر اور ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تیرے نام پر لوگ سبحان اللہ کہیں، تیرے کو دیکھ کر اللہ کہیں. جو جائز ہستیاں ہیں جامع شرائط ان کے ہم پابند ہیں جوتوں کے، توجہ ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ اہل سنت کے قرینے کو بگاڑنے کی کوشش ہے. کہتے ہیں جناب جہاں ذکر اہل بیت ہوگا وہاں ذکر صحابہ نہیں ہوگا. میں نے کہا قرآن نے تو یہ فرق نہیں کیا، جہاں خدا نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا تو سب کو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے میرے سچے اور محبوب بندے ہیں، بولیے سبحان اللہ. اور جہاں پر صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے جی اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ شرارت تم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تفریق دیکھیں، جب یہ اوپر سے میں تقریر کو ایک تسلسل سے بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کرتے ہیں، کیونکہ جب ذات مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو بندہ ایک طرف آتا ہے، جب ایک طرف آتا ہے تو دوسرے کے ذکر سے چڑھتا ہے، اور جہاں دوسرے کے ذکر سے چڑھا یہی رفض ہے، سنیت سے گیا، سنیت سے گیا. اس لیے اہل سنت و جماعت نے یہ معیار رکھا کہ اہل بیت کی مدح اور ان کی تنقیس کرنے والے کی مذمت یہ اہل سنت کے نزدیک اجماعی ہے. اسی طرح ذکر صحابہ کے لیے فرمایا ان پر تنقیس کرنا اشارتاً کنایتاً جس طریقے سے فرمایا یہ بھی رفض ہے. سنی نہ اہل بیت کے لیے کوئی کمزور بات برداشت کرتا ہے نہ جماعت صحابہ کے لیے کرتا ہے. یہ فدق کے گھوڑے موڑے بہت پرانے ہیں.
قرآن اس کی سرپرستی کر رہا ہے اور اس کی صحیح نظریے کو بیان کر رہا ہے. لہٰذا جب ہم نے یہ قانون سمجھ لیا تو اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس چیز کو بھی ہم مسترد کریں گے. دوسری بات, اس چیز کو بھی مسترد, پہلے تو ہم نے جس چیز کو مسترد کیا اور اپنی عقل اپنے ذہن سے نکالنا وہ یہ کہ اپنی مرضی سے نہ صحابہ کو مانیں گے نہ اپنی مرضی سے اہل بیت کو مانیں گے. ان دونوں کو اپنی مرضی سے نہیں, حضور کے لیے مانیں. ایک چیز ہو گئی جی. دوسری چیز میرے دوستو یہ ہے کہ ایک کا ذکر ہو تو دوسرے کا ذکر نہ ہو. یہ بدعات ہے اس دور کی, بعض جاہل پیروں کی, بعض جاہل مقرروں کی, بعض جاہل پیداواروں کی. تمہیں کس نے کہا؟ بتاؤ غوث پاک کی کتاب سے ہی مسئلہ, بتاؤ حضرت داتا صاحب کی کتاب سے مسئلہ, بتاؤ محدثین کی صوفیہ کی کتابوں میں وہ تسلسل انہوں نے تو جوڑ کے ذکر لکھا. بولیے نا سبحان اللہ. انہوں نے تو جوڑ کے ذکر لکھا ہے, فصول باندھ باندھ کر لکھا ہے. اپنا نام قادری چشتی لکھتا ہے تو پھر جو عقیدہ ہے اس کو تسلیم تو کر. لہذا دوسری چیز کو ہم مسترد کریں. ہم مولا علی کا ذکر کریں گے تو اس میں شیخین کا بھی ذکر کریں گے, شیخین کا ذکر کریں گے تو نعرہ حیدری بھی لگائیں. یہ تساوی, یہ توازن, یہ اہل سنت, یہی داتا صاحب کی کتاب میں آپ کو ملے گا, یہی سرکار خواجگان کے ملفوظ میں ملے گا, یہی غوث اعظم کی کتابوں میں ملے گا. آج کے ملا ذاکر کے پیچھے چلنے کی بجائے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرو میرے بھائیوں. آپ نماز میں رب سے وعدہ کرتے ہو, صراط الذین انعمت علیہم, چلیں گے ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا. انعام یافتہ کون ہے؟ یہ اولیاء کی جماعت ہے, یہ صالحین کی جماعت ہے. ان کے درمیان میں تو یہ فرق نہیں تھا. آج کا یہ جاہل فرق کر رہا ہے. ضرور اس کو کالے کے وہاں سے دیگ آ رہی ہوگی یا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوگا, اور وہ نہ ہمارا امام ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے. سنی وہ ہے جو دونوں کے ذکر میں فرق نہ کرے بلکہ دونوں کے ذکر کو ملا کر کرے. اس پر ایک دھاندلی حال میں ہوئی ہے, وہ بتا دوں آپ کو, توجہ ہے آپ کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں اہل سنت کی تقریباً ساری کتابوں میں ہے. اب رافضی اتنا درد رکھ رہا ہے کہ رافضی کتاب لکھ رہا ہے کہ میں بتاؤں گا فاروق اعظم کب انتقال کر گیا. میں نے کہا تجھے اتنا پیار آ گیا ہم پر؟ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے اپنی تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے. عزت تو ہم کرنے تیار ہیں. کون سنی جامع شرائط لوگوں کی عزت نہیں کرے گا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے تجھ سے در در سے صد, صد سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بولیے سبحان اللہ. غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں, تھوڑی سی لذت کے لیے یہ کام کرنا. مثلا حال میں 1-2 سال پہلے یہ فتنہ اٹھا, لیکن میں نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پر ہے. دبا کر دیا, کسی کی عمر کا لحاظ نہیں کیا, شریعت کا لحاظ. میں ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اہل سنت کی حدود کا پرواہ کیا, کسی گدی کی پرواہ نہیں کی. کیونکہ گدیوں کا ادب ان صاحب گنبد ہے جن کا گنبد عرش سے لگ رہا ہے. بولو نا سبحان اللہ. ان ہستیوں کا اگر عقیدہ چھوڑ دے گا تو ہم کپڑے کی روئی کے بستر کے ماننے والے نہیں ہیں. وہ جو خدا کا شیر قبر میں آرام کر رہا ہے اس کے نظریے کیا, اگر ان سے نظریے کی نسبت ہوگی تو وہ خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اور ان کا عقیدہ چھوڑ کر نام ان کا لے کر کوئی اور بات کرے گا تو ہم گدوں اور تکیوں کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم اولیاء کے قدموں سے جڑ کر چلنے والے ہیں. اتنی جرت اس دور میں دل پر پتھر رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں. کبھی ہمارا یہ موضوع نہیں رہا, لیکن جب اہل سنت کی حقانیت کے مقابلے میں, کیونکہ جو چیز حق کو بڑھانے کا ذریعہ تھا اسی کو حق کو منتشر کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے, لہذا لوٹ کر آ جاؤ اصل ان اکابر کی طرف جن کی وجہ سے سب کو مانا جا رہا ہے. مثلا غور کیجئے, میری بات سے اللہ رسول گواہ مسجد میں بیٹھا ہوں, خدا نہ کرے ہمارے ذہن میں دماغ میں کبھی اکابر کے لیے اہانت آئے, اس سے پہلے اللہ ایمان پر موت دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, غور کیجئے, مزید وضاحت کا میں پابند نہیں. اگر
معاشرے میں یہ چیز نہ ہو تو کیا، میں ذکر کربلا میں حسینیت بیان کروں گا، اور حسینیت یہی ہے کہ غلط کو غلط کہو، سچ کو سچ کہو۔ فضائل تو میرے جیسے پرزے اور بیکار کیا بیان کریں گے، ان کے فضائل تو قرآن کے اندر اونچے درجے میں موجود ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثلا ایک جملہ عرض کروں، فلاں بزرگ، جیسا کہ حضرت پیر طریقت پیر ندیم سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، یہ ہمارے اکابر حضرت سلطان الاولیاء سرکار حق بہو رضی اللہ عنہ کے شہزادگان میں سے۔ تو اب آپ اندازہ دیکھیں کہ بزرگوں کی زمین کا نام آتا ہے تو بندے کا دل گویا کہ نکل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو ہم نسبتوں ہی کی ساری تقریر کر رہے ہیں، لیکن غور کریں، میں ایک استثناء بیان کر رہا ہوں، اور استثناء علماء بیٹھے ہیں اپنی سابقہ گفتگو سے متصل نہیں، انقطاع کر کے بیان کر رہا ہوں۔ جو سابقہ تعریف کے لائق بزرگ ہیں ان کی تعریف نہ کریں تو سنی کیسے رہیں، اور جو تعریف کے لائق نہیں ہیں ان کی تعریف کر کے مداہنت کیوں کریں، دین کو ہلکا کیوں کریں، دین کو ہلکا کر کے ساری رات حسین حسین کرتا رہا تو امام حسین نے دیکھنا بھی نہیں، اور دین کو مضبوط کر کے صرف حسین کہا تو وہ کربلا سے خود تشریف لے آئیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کیجئے آپ، فلاں نیک بستی سے کوئی بزرگ آتا ہے، ہم ادب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، میں بند الفاظوں میں بات رہتا ہوں۔ باہر عرب ممالک میں کئی مقدس درگاہیں ہیں جن سے ہمارا ایمان وابستہ ہے، ہماری پیشانی وابستہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہاں کے لوگ آتے ہیں اور پاکستان میں اعلان ہوتا ہے فلاں بستی سے آئے ہیں، اجمیر شریف سے آئے ہیں، فلاں بستی سے آئے ہیں، تو بھاگنا شروع نہیں کر دینا، پہلے پوچھنا اجمیر والے کا عقیدہ لے کر آئے ہیں، بغداد والے کا عقیدہ لے کر آئے ہیں، سرہند والے کا عقیدہ لے کر آئے ہیں، پاک پتن شریف کا عقیدہ لے کر آئے ہیں۔ اگر ان کے خلاف بات ہے تو تو بھی بندہ ہم بھی بندہ، تو بھی انسان ہم بھی انسان، فرق کیا ہے؟ اگر ان کا عقیدہ لے کر آئے ہو اور اس پر ہو تو ہاتھ نہیں پہلے قدم چومیں گے۔ حالات تم نے ایسے بنا دیے کہ اب ہمیں قانون بیان کرنا پڑے گا، حالات تم نے ایسے بنا دیے ہیں کہ اب قانون بیان کرنا پڑے گا، کیونکہ جس کی زمین سے نسبت تھی اس نسبت سے ہم نے تجھے اپنے باپ اور اپنے بچوں پر ترجیح دی، لیکن اسی خدا کے شیر کے عقیدے کو تو چھوڑ آیا، تو پھر ہم مارکیٹ میں بکنے والے ہول سیل والے لوگ نہیں ہیں، ہم در حسین پر بک چکے ہیں، بکیں گے اسی کے ہاتھ پر جہاں غوث پاک کی دولت نظر آئے گی، جہاں غریب نواز کی دولت نظر آئے گی۔ یہ سن لیجئے، بات سمجھ گئے آپ؟ اب آگے چلیے میرے دوستو بزرگوں، حال میں 1-2 سال پہلے سے ہمارے وہاں ایک فتنہ چلا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان سے بیر معاذ اللہ، اب تحریریں آنا شروع ہو گئی، تقریریں آنا شروع ہو گئی کہ 1 محرم ان کی شہادت کا دن نہیں ہے۔ میں نے کہا ساری کتابوں میں ہے کہ 1 محرم کو ان کو مزار میں رکھا گیا، شہادت کا دن کی نہیں بات کر رہے ہیں ہم، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی شب ان کا انتقال ہوا تو آپ کو مزار میں رکھا گیا، گزشتہ 3 دن اور اختلاف رائے کے مطابق 4 دن آپ زخم کی حالت میں تھے، ذی الحجہ کے آخری دنوں کے اندر آپ کو زخم لگا فیروز لولو ملعون سے، اور آپ زخمی ہوئے، اور آپ نے جب آنکھ بند کی اور اللہ کو پیارے ہوئے تو جب آپ کو مزار میں رکھا گیا وہ دن 1 محرم کا تھا۔ سنی 1 محرم کو یوم فاروق اعظم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنی پیر ہو کر، سنی سید ہو کر، سنی مولوی ہو کر ایک چٹکی مزار میں بجاتا، اور پھر جواد نقوی کہتا ہے ایسے سنی ہونے چاہیے۔ میں نے کہا رافضی کو تیرے پر پیار آیا تو تجھے تھوڑی شرم کرنی چاہیے، تجھے شرم کرنی چاہیے کہ آخر اسے پیار کیوں آ رہا ہے۔ غور کیجئے اس بات پر، میں اس لفظ پر پوری تقریر کر سکتا ہوں کہ جو دنگا مستی اس نام پر ہو رہی ہے، جاگو سنی سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا فراڈیوں کی رکھوالی ہے۔ ہم یونیفارموں کو نہیں مانتے، یونیفارم کو نظریے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اونچی ٹوپی ہو، 4 نوک ہو، 1 نوک ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، سب لائق تعظیم ہے، لیکن جب کہ عقیدہ درست ہو،
اتنا میچور جوان ہو جائے، غور کیجئے، اور ہوئے پنجاب کے جوانوں نے وہ ٹھوکا ہے پھر سوشل میڈیا پر کہ بولتی بلا دی ہے، انہوں نے کہا جی سب کا ادب ہوگا ان کی وجہ سے ہوگا، جب ان کے خلاف چل گیا تو کون اور نہیں اور نہیں اور صحیح۔ کہتا ہے جی فاروق اعظم کا یوم، میں نے کہا حرج کیا حضرت صاحب، خطیب اعظم صاحب، جگر گوشہ فلاں صاحب، فلاں مجتہد صاحب، حرج کیا ہے اگر ایک دن فاروق اعظم کا یوم ہو جائے؟ کہتے یہ بغض حسین۔ توبہ، یہ بلنڈر دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، سنی کے مزاج و خیال میں یہ نہیں ہے، بلنڈر دیکھیں آپ، یہ اہل سنت سے بغض ہو گیا، اہل بیت سے دشمنی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، یہ اہل بیت سے دشمنی ہو گئی ہے، العیاذ باللہ۔ کیوں؟ کہنے لگے ایک، میں نے کہا ابھی دیکھیے حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے بتایا کہ وہ تو خیر امام علی مقام کا، لیکن آپ آئیے یہاں پر دیکھیے پاک پتن شریف میں 10 کے 10 دن بابا فرید کا عرس ہوتا کہ نہیں ہوتا، اور بک بک کرنے والے وہیں بیٹھے ہوتے جو سرکار فاروق اعظم کے لیے بات کر رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی، یوم ہے امام علی مقام کے اور بابا فرید کا عرس ہو رہا ہے، آج تک کسی سنی کے حاشیے خیال میں گزرا ہے کہ بابا صاحب کا عرس ذکر اہل بیت کے خلاف ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی، اور اسی عرس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں بابا فرید تہران سے نہیں آیا، فاروق اعظم کا بیٹا ہے۔ میں ان کے سجادوں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں حضور آپ فاروقی ہو، مشرب اہل سنت کو منتشر نہیں کرنا ورنہ لحاظ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے قدموں میں ہم ٹوپی رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ فاروقی مزاج اور مشرب چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی، فاروقی مزاج و مشرب جس کا دروازہ باب جنت ہے، بولو سبحان اللہ۔ سرکار تاجدار گولڑا نے بھی اس کو نقل کیا، اور میرے آقا سرکار نظام ملت و دین نے یہ صدری روایت لی ہے کہ حضور سید عالم نے فرمایا جو اس سے گزر گیا وہ بخش دیا گیا، بلکہ ہم تو نجدی کے سینے پر چڑھ گئے جب اس نے یہ بات کی، واہ جنت کے نیچے دروازے کے نیچے سے شرابی بھی گزرے گا تو بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا بخشش کی مراد یہ ہے کہ خدا مرنے سے پہلے اس نسبت سے توبہ کی توفیق ضرور دے گا، ورنہ تو بتا جو تو لوٹا بستر لے کر ایوان جاتا ہے تو وہاں بھی تو یہ بشارت سناتا ہے کہ لوٹا اٹھاؤ گے تو بخش دیے جاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں؟ ابھی بستر سے چرس برآمد ہوئی ہے، روزانہ اخبار بھرے پڑے پھر بھی بخش دیا جائے گا۔ آج کل جو طارق جمیل فٹ بال بنا ہے، ہم سالوں سال پہلے کہتے تھے جاگو سنیو، یہ اللہ کا شکر ہے تاجدار کربلا کے صدقے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت پر رکھے۔ لمبی عمر نہیں چاہیے، خالد حسنین کو دیکھو، بندہ 1000 سال بھی پائے تو ایسی عزت نہیں پاتا، پتا چلا عزت نظریے پر ہوتی ہے، عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ زندگی تو مومن کی قبر کی زندگی ہے، ہمیں لمبی عمر نہیں چاہیے مولا، مشکل کے سوال نہیں کر رہے، عافیت کا سوال کر رہے ہیں۔ لمبی عمر نہیں چاہیے کہ بڈھا ہونے کے بعد اگر ٹانگ لڑکھڑا جائے، اسی بھری عمر کے اندر ایمان پر موت دے دے مولا، اس لیے کہ ہم عمر و مال نہیں چاہتے، حسینیت کے راستے پر مرنا چاہتے، زندگی ہے۔ یہ سن لیجئے میرے دوستو بزرگوں، اب آپ دیکھیے فاروق اعظم کا یوم ہے، فاروق، اور ایک بات میں آپ کے سامنے کھل کر کروں، سرکار بابا صاحب کا عرس 10 دن ہوتا نہیں ہوتا، کسی میں جرت ہوئی کہ بابا صاحب کا نام لے کر یہ کہے کہ یہ حسین سے دشمنی ہے، لوگ اس کے منہ پر تھوک دیں گے، بھاگ یہاں سے۔ دنیا کو حسین سکھایا بابا فرید نے، بولو نا سبحان اللہ۔ عشق اہل بیت سکھایا میرے بابا صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ، تو نہیں تو میں نے کہا بالکل تو یہ ٹھیک بات کر رہا ہے، جو فاروقی ہوتا ہے نا اس کا اہل بیت کی محبت میں الگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ چاہے سرہند کے شہنشاہ امام ربانی کو دیکھ لے، بولو نا سبحان اللہ، چاہے فضل حق خیر آبادی کو دیکھ لے، اس دھرتی میں فاروقی شیروں نے وہ کام کیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فاروقی، شاہ فضل حق خیر آبادی فاروقی، بابا فرید فاروقی، بولو نا سبحان اللہ۔
یہ فاروقی لوگ ہیں، اور ان کی کتابوں میں دیکھو وہ اونچے درجے کے ترانے حسین کے، اس لیے کہ اہل بیت کی قدر کو لوگوں کے سامنے لانے والا اور ہر وقت اس یاد میں سرگرداں اور اس یاد سے اپنے آپ کو مخمور رکھنے والا وہ عمر ہے جس نے شہر بانو رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین کو دے کر سلسلہ اہل بیت کو شروع کروایا۔ مولا امام زین العابدین بولو سبحان اللہ، سرکار مولا امام باقر بولو سبحان اللہ، مولا امام جعفر الصادق بولو سبحان اللہ، مولا میرے آقا سرکار موسیٰ کاظم بولو سبحان اللہ، مشہد کا شہنشاہ، ولایت کا بادشاہ سرکار مولا علی رضا رحمہ اللہ تعالی بولو نا سبحان اللہ، مولا نقی، مولا تقی، مولا حسن عسکری، یہ جس کے صدف پاک سے نور آ رہا ہے عمر نے اپنے سامنے دیکھ لیا تھا، فرمایا ما اسموں کی، اے خاتون تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہر جہاں، فرمایا لا لا بل شہر بانو، تیرا نام شہر بانو ہے۔ کسی نے کہا حضور یہ تو شہزادی ہے، عبداللہ ابن عمر فرمایا پرے ہٹ، شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے، علی کا بیٹا شہزادہ ہے جس کے نام سے کانفرنس ہے، شہزادہ بطول، فرمایا یہ بطول کا شہزادہ حسین ہے، اتنی عالی ظرف، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ خاتون وہ ہے جس کے اندر خدا نے نورانیت کا وہ رچا بسا دیا ہے جس کی ایک ایک جھلک سے زمانہ روشن ہوگا۔ سیدہ شہر بانو کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے مولا حسین سے کیا اور پھر نسبت قیامت تک جاری ہو گئی۔ اس کا جواب دینا پڑے گا جس شخص نے، میں کس کا نام لوں میرے دوستو، سینہ چھنی ہے، کوئی غیر بات کرے تو الگ مسئلہ ہے، ہم پر مسلط ہوگا۔ اب بات اگر کرے نا، کہتے یہ سادات کے دشمن ہو گئے، یہ ناسبی ہو گئے۔ میں نے کہا تمہیں چھٹی دے دو کہ تم چاہے ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، کٹر سنی ہو، جب شریعت کا پابند بناؤ تمہیں تو کہتے ناسبی ہو۔ میں نے کہا نہ تمہاری بات کی کوئی اوقات ہے نہ تمہارے فتوے کی اوقات ہے، میں تمہیں دیکھوں یا سادات کے تسلسل کو دیکھوں۔ آؤ اب سیدوں کو پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے، سادات کے تسلسل کو۔ اب غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، ایک فتنہ تو یہ، میں نے کہا ایک محرم کو نہیں، ہم تو 10 محرم کو بھی عمر کا ذکر کریں گے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ چوٹ یہاں سے لگتی ہے، جب ہم نے پڑھا تو واقعی میں پتا چلا کہ گلشن اہل بیت کی آبیاری کرنے والا ہی عمر ہے۔ میں نے کہا فاروق اعظم کا ذکر امام علی مقام کے ذکر کے مقابلے پر کیسے پریشانی کا باعث بنے گا، جبکہ وہ جو اپنی پگڑی سب کے سامنے اتار کر کہے اے حسین یہ میرے سر پر جو بال اگے ہیں نا یہ تو نے اور تیرے نانا نے اگائے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔ تقیہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ تقیہ مظلوم کرتا ہے، بقول تمہارے تقیہ کمزور کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں غلبہ ہو اس کو تقیہ کی کیا ضرورت ہے۔ 32 لاکھ مربع میل جس کے پاس حکومت ہے اور وہ حسین کے سامنے اپنی پگڑی اتار کر کہے اے حسین میرے سر پر جو بال اگے ہیں وہ حسین تیرا صدقہ ہے، تیرے نانا کا صدقہ ہے۔ ایسے مخلص ظالموں، اہل بیت کے عاشق ہو تو سب سے پہلے عمر کو سلام پیش کرو کہ ایسا عشق کائنات میں کسی نے نہیں دکھایا اہل بیت کا جو سرکار فاروق اعظم نے کر۔ رافضی بھی اپنے مطلب کا حریص ہے، دیکھیے کیونکہ مجوسی ہے، کیوں اسی وجہ سے، اس کی وجہ کیا ذرا توجہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دے گا، سیدہ عائشہ پر زبان چلائے گا، جبکہ سارا ذخیرہ اہل بیت انہی بزرگوں نے آگے بڑھایا۔ جس کے آپ عاشق ہوں، جس کے آپ مؤدب ہوں، جس کے آپ محبوب ہوں، جو اس محبوب کا پتہ بتائے آپ اس کو گالی دو گے؟ اگر جہاں گالی دے دی آپ نے، اس کا مطلب آپ کا مطمع نظر کچھ اور ہے، بات کچھ اور کر رہے ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ ساری دنیا کو حسین کا گھرانے کا مرتبہ بتانے والا ابو ہریرہ، بولو سبحان اللہ۔ توبہ کرو، اگر ذکر اہل بیت میں عاشق ہو، سنی تو وہ ہے کہ اہل بیت کی بات اگر کوئی پہنچائے تو اس کی پیشانی بھی چومتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم پر ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور ہماری تقریریں ایسی ہوئی ہمیشہ ہمارے بزرگوں کی۔ سید زبیر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت اتارے، مجھے مناظر اسلام حضرت علامہ محقق اہل سنت مفتی فدا صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر، ہمارے وہاں ذکر حسین اسی طرح ہوتا ہے،
حسین کا جو مزاج ہے وہ بھی پڑھا جاتا ہے، حسین کی شہادت بھی پڑھی جاتی ہے۔ حسین کا مزاج کیا ہے؟ صحابہ کی قدر ہے، صحابہ کی۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو میں، سیدوں کے بادشاہ 10 واسطوں سے امام حسن کا بیٹا، 10 واسطوں سے امام حسن کا بیٹا، اس پاکستان کا فخر، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، حضور سید السادات سید علی بن حسین، سید علی بن عثمان الحجویری سرکار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ بولو ان کو سید بھی اپنے مطلب کا چاہیے، غور کر رہے ہیں آپ؟ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ غوث اعظم کے تایازات ہیں، کیونکہ یہی شجرہ جب اوپر جاتا ہے، ادھر سے حسن مصنع آتے ہیں، ادھر حضرت زید آتے ہیں، حضرت زید سے داتا صاحب آتے ہیں، حسن مصنع سے میرے آقا سے غوث اعظم آتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور تصوف کا مقدمہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب، بولو سبحان اللہ۔ میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں، ترجمہ بھی جس نے کیا وہ بھی سید السادات سید معین الدین صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالی۔ ابھی لکھیے آپ، 4G آپ کے پاس ہے، لکھیے اور غور کیجئے۔ حضرت سیدنا داتا صاحب صوفیوں کا صوفی، سیدوں کا سید، اور ایسا زندہ پیر ہے وہ۔ مجھے کراچی میں ایک معتبر عالم ملے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ ایک شخص نے ان کا عرس کیا، ایک عالم دین نے داتا صاحب کا عرس کیا اور داتا صاحب کا شجرہ بیان کیا۔ آپ کے والدین، کیونکہ آپ کی دادیوں میں سیدہ نفیسہ اپنے وقت کی سیدہ زہرا، سیدہ نفیسہ پاک، بولیے سبحان اللہ، امام حسن کی پوتی ہیں۔ وقت رہے گا تو میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا، سنیے ذرا پہلے عقیدہ، تاکہ آپ کو پتا چلے فی القربہ کا فی ظرفی ہے کیا۔ وہ قانون شریعت ہے جس میں قرابت کی محبت آتی ہے، اس میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، کیونکہ بھائی آپ نے مجھے کہا، نوید حیدری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ اہل سنت کا مسلک بیان کریں اہل بیت کے لیے، تو میں نے کہا کسی کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، شہزادہ بطول کا ذکر ہے تو آؤ سیدوں کی کتاب کھول کے پڑھیں گے کہ وہ اپنے دادا کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ سنیے، حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب، ابھی 4G آپ کے پاس ہے، ابھی جو جملے میں بول رہا ہوں اس کو نوٹ کریں، میں انڈیکس میں سے بتا رہا ہوں جہاں پر حضرت داتا صاحب نے امام علی مقام امام حسین کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلا ذکر وہ حضرت ابوبکر کا کرتے ہیں۔ اب میں کیا کروں پیر صاحب، آپ ابھی کے پیر ہو اور وہ پیروں کے پیر ہیں، تو میرا کیا قصور ہے پیر صاحب، میں تو انہی کو مانوں گا نا۔ اب آپ کی گاڑی اگر الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو الائنمنٹ آپ کرا لیجئے، تاکہ الائنمنٹ میں گاڑی آپ کی تھوڑی ٹھیک چلے۔ آپ کی گاڑی ایک طرف ٹائر کاٹ رہی ہے تو آپ ذرا ٹائر صحیح کروا دیں، الائنمنٹ کر لیں۔ موٹر وے تو اچھا ہے لیکن گاڑی ٹائر کاٹ رہی ہے کیونکہ الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈرائیور حضرات سمجھتے ہیں الائنمنٹ نہیں ہوتی تو گاڑی کینچی کاٹتی ہے۔ تو پیر صاحب میں آپ کو دیکھوں یا پیروں کے پیر داتا صاحب کو دیکھوں، ان کے گیراج میں لے جا کر اپنی گاڑی کا الائنمنٹ کرائیں۔ داتا صاحب کی گیراج میں، اعتقادی گیراج میں لے جا کر پیر صاحب اپنا الائنمنٹ کرائیں، تاکہ آپ کو پتا چلے گا پھر کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت میں بڑھتی ہے۔ سنیے میرے دوستو، سچ سنو، سنیو سنو، تم اتنے ہلکے نہیں کہ ہر ایک کے جاگے آگے بچ جاؤ، جن کے لیے بچنا ہے پہلے ان کی امانت دیکھو۔ غور کیجئے آپ اس بات پر، داتا صاحب لکھتے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ نبیوں کے بعد ساری خلق میں سب سے افضل۔ اب میں کیا کروں پیر صاحب، آپ نعرہ کچھ اور لگا رہے ہیں لیکن سیدوں کے سید داتا صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں تو ان کی وجہ سے آپ کو مانتا ہوں، آپ تو معاصر ہیں ہمارے، آپ کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے، لیکن ہم تو ان کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے نہیں ہیں تو تیری بولی تھوڑی مانیں گے، ہم تو ان کی بولی مانیں گے۔ غوث اعظم کی غنیت الطالبین، بولو سبحان اللہ۔ غنیہ میں غوث اعظم لکھتے ہیں، میں کوئی
فرقہ واریت نہیں بیان کر رہا ہوں، میں اہل سنت کا نظریہ بیان کر رہا ہوں، اور جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ نہ مانتے ہو تو مجھ پر الزام آئے۔ غوث اعظم نے غنیہ میں لکھا کہ شیعہ کا سب سے پہلا فرقہ یہ ہے کہ جو حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل مانے، جو حضرت مولا علی کو سارے صحابہ سے افضل مانے، غوث پاک کے نزدیک وہ شیعہ ہے۔ آپ مانتے ہیں؟ کہ لگے ہاں۔ تو میں نے کہا آپ سنی نہیں ہے؟ کس نے تمہیں کہا سنی نہیں ہے؟ میں نے کہا یہی بات تو غوث پاک لکھ رہے ہیں، یہی بات فتاوی مہریہ میں تاجدار گولڈا لکھ رہے ہیں۔ مظفر شاہ کے گریبان کو اس لیے پکڑ رہے ہو کہ یہ بزرگوں کو پکڑ رہا ہے، تو میرا گریبان نہیں، میرا سر بھی توڑ دو تب بھی میں بات کروں گا، اس لیے کہ تجھ سے در در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حسین جس یزید کے مقابلے پر گئے تھے وہ یزید شریعت کو بدل رہا تھا، آج کچھ بدل رہے ہیں تو ہم حسین بن کر سچائی کا جھنڈا تھامے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فتاوی مہریہ میں ناؤ میری گردن پکڑ، صاف لکھا ہے شیعہ کی بدعات ہے کہ وہ مولا علی کو سب سے افضل مانتے ہیں، سنی کی نہیں۔ نہیں میں تو مولا علی کو سب سے افضل مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کون ہے کہ پیر؟ میں نے کہا لیکن سنی نہیں ہے۔ کس نے تمہیں کہا یہ فتویٰ دینے کا؟ میں نے کہا جس کے نام پر دیکھ کھا رہا ہے انہوں نے لکھا ہے۔ قصور ہمارا کیا ہے؟ میں نے کسی پر طنز نہیں کیا، جو کہتا تھا وہی غوث پاک نے لکھا ہے۔ وہ خود کہیں گے میری تقریر سن کے ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ سنی نہیں ہوتا کیا ہوتا کہ شیعہ ہوتا؟ میں نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ سنی نہیں ہوتا، سنی اور سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ جس کا یہ نظریہ ہو کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی۔ آگے چلوں تھوڑا، ایک اور شیخ صاحب ٹپک پڑے کہ لگا ہاں افضل ہے لیکن خلافت میں ہے، ولایت میں نہیں۔ میں نے کہا تم داڑھی خشخشی کر کے بھی اپنے لوگوں کے نزدیک ولی ہو؟ کہنے لگا مجمع میں کوئی بیٹھا ہوگا، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ جب وہ عزت صحابہ پر ہاتھ ڈالے تو مصطفی تحریک کو نہیں دیکھوں گا، مینار پاکستان کا میلاد نہیں دیکھوں گا، اہل سنت کا عقیدہ دیکھوں گا۔ تو سنی بھائی ہے، اس سے جڑا سنیت کے لیے تھا تو یہ سچ سن، اگر بات غلط ہو تو مجھ سے بات کرنا، ورنہ زندہ سارے بتوں کو چھوڑ اور چل اللہ والوں کے پیچھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں نہیں وہ پہلے تھے لیکن خلیفہ تھے، ولایت میں پہلے نہیں تھے۔ میں نے کہا حضرت پیر محلی شاہ صاحب اپنے فتاوی میں کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا خلفائے راشدین جن کو 30 سال کا زمانہ حضور کے بعد ملا، اس میں یہ ضروری تھا کہ جتنے لوگ خلیفہ بنے ان کا جوہر نفس، ان کی روح، ان کا باطن جوہر انبیاء کے برابر ہو۔ یہ پیر محلی شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اسی لیے جن کو جو خلافت ملی وہ ظاہری خلافت اور مانوی خلافت یعنی ولایت اس میں کامل تھے، اس لیے بنے۔ تیری سیف الجلیل کو میں دیکھوں یا اہل سنت کے تسلسل کو دیکھوں؟ تم اگر مصطفی تحریک بنا کر کیا اس بات کے حقدار بن جاؤ کہ تم سنیت کے بارے میں جو کمنٹ چاہے ریز کرو؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے دوبارہ چکوال آنے کی، نہ تنظیم بنانے کی، نہ مرید بنانے کی۔ شوق یہ ہے زندگی کی ایک سانس ملے لیکن سچ ملے۔ یہ سن لیجیے، آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لہٰذا آگے چلیے میرے دوستوں بزرگوں، میں بات کو سمیٹتا ہوں اور کربلا کے سفر کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں۔ قادسیہ کا مقام آ گیا، اگلا اسٹاپ کربلا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے سارے یہاں کے تہرانی گراتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور اہل سنت کی جو راہ ہے اسی راہ کو ہم نے دیکھا ہے۔ کارڈ دکھایا تو بیرر اڑ گیا، چلو ادھر سے بولو سبحان اللہ۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس پر ہمارے اکابر چلے ہیں، اور کسی دوسرے کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو اس کا نظریہ ہے وہی ہم نے بیان کیا، کوئی غلط نہیں بیان کیا۔ وہ مانتا ہی ایسا ہے، جو وہ مانتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں، جو ہم مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ غور کیجئے گا۔ اور میں میرے دوستو مانا کہ آپ تھک گئے ہیں، آپ کی تھکن کا مجھے لحاظ ہے، لیکن جن ہستیوں کو میں نام لے رہا ہوں نا ان کی اہمیت کو ذرا سمجھیے گا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ،
اس وقت امت کا ہر فرد ایک طرف حضرت داتا صاحب کا ایک مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا تقوی، ان کا طہارت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام. بولی سبحان اللہ. داتا صاحب نے امام حسین کے ذکر کا پورا چیپٹر باندھا ہے. ابھی آپ لکھیں، ابھی آپ اپنے گوگل پر لکھیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کتاب دکھاؤ. میں نے کہا وہ تو آپ کے ہاتھ میں. اب وہ دور گیا کہ کتابیں میں لاؤں اور دکھاؤں. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھے مناظر اسلام عنایت اللہ سانگلی رحمہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ان کے میں یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا بکسہ اپنے سر پر اٹھا کر جاتے تھے مناظروں کے لیے. ایسے درد کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے دین کی خدمت کی ہے. اور یہ ہوا کہ جب گجرات میں مناظرہ ہوا تو کہا گیا کہ جناب جب وہ ٹانگے سے اترے تو خادم کوئی نہیں تھا. ٹانگے سے وہ بڑا بکسہ اپنے کندھے پر اٹھا کر آپ مناظرے تک پہنچے. لیکن آج تو ٹچ پر ساری چیزیں ہیں، فنگر ٹچ پر ٹک 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 آپ نے لکھا کتاب آ گئی. میرے جانے کے بعد نہیں، موجود جب تک ہوں لکھیے گا. یہ کشف المحجوب شریف حضور داتا صاحب، امام حسین انڈیکس کھل جائے گی، امام حسین کے ترجمے میں آپ آ جائیں اور آپ پڑھیے کیا لکھتے ہیں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ. بولیے محبت سے سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. دیکھیں میں عبارت ہی اصل پڑھ دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ، تاکہ یہ جو جدت کا فائدہ ہے یہ تو حق کے پھیلاوے کے لیے میرے دوستو، اور ہم اس سے مکمل طور پر استفادہ کریں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. یہ کشف المحجوب میرے پاس کھل گئی، ٹھیک ہے جی. اس کا صفحہ نمبر 126 ہے. کیونکہ بزرگوں کی عبارت تھی، اپنا تبصرہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے کتاب کھولی ہے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عنوان دے رہے ہیں حضرت امام حسین گلگلوئے قبا رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. کیا لکھتے ہیں سنیے. فرمایا ائمہ اہل بیت اطہار میں سے شمع آل محمد تمام دنیاوی علائق سے پاک و صاف، بولو سبحان اللہ، اپنے زمانے کے امام و سردار ابو عبداللہ سیدنا امام حسین ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما. آگے کیا لکھتے ہیں داتا صاحب؟ لکھتے ہیں کیونکہ صوفی ہے نا، اور صوفی وہ ہوتا ہے جو علم کا اصل رس جس کو مل جائے. آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسین آپ اہل ابتلاء کے قبلہ، کیونکہ جو خدا کا محبوب ہوتا ہے اس میں پریشانی آتی ہے. سرکار سے پوچھا گیا حضور ایہما شد بلا، کس انسان پر زیادہ بلائیں آتی ہیں؟ سرکار فرمایا الانبیاء، کیونکہ وہ حق بات کرتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضور نے فرمایا ان کے راستے پر جو ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہوگا. فرمایا جو اپنے دین میں جتنا سچا ہوگا اس کو پریشانیاں اتنی آئے گی. امام علی مقام کا ادھر جانا اور دشت کربل میں اپنے بچوں کو نذرانہ دینا اور اتنی مشقتیں برداشت کرنا، اس کا ثبوت ہے کہ آپ انبیاء کے خطوط کے پیچھے خطوط رکھ کر چلنے والے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جو نبیوں کے طریقے پر ہوگا خدا کے دشمن اس پر مشقتیں ڈالیں گے. حسین ابن علی نے دشت کربلا میں جان دے کر بتا دیا کہ اس کا قدم وہیں پڑا ہے جہاں مصطفیٰ نے قدم اٹھایا ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں آپ اہل بلا کے قبلہ اور رہنما اور شہید دشت کربلا اور تمام اہل طریقت آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے سنیے، اب آگے سنیے داتا صاحب کا عقیدہ. داتا صاحب لکھتے ہیں جب تک حق ظاہر و غالب رہا، یہ حوالہ ذرا سنیے. جب تک حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام، دین، شریعت. جب تک حق ظاہر بھی رہا اور غالب بھی رہا، ظاہر بھی رہا اور غالب بھی رہا، آپ حق کے فرمان بردار رہے. امام حسین کے دور میں جب تک حق غالب رہا اور چھپا ہوا نہیں کہ تھا کچھ اور بنا دیا کچھ، ظاہر رہا اور غالب رہا، حسین لڑے نہیں، فرمان بردار رہے. حسین اس کے فرمان بردار رہے. آگے کا جملہ سنیے. آگے فرماتا اور جب حق مغلوب اور مفقود ہوا، جب حق کا گراف نیچے ہونے لگا اور لوگ حق میں تبدیلی کرنے لگے تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے.
بات واضح ہو گئی؟ تلوار کب کھینچی؟ جب حق گر رہا تھا. اور کب نہیں کھینچی؟ جب تک حق غالب تھا. لہذا سن لے، جس کے خلاف حسین نے تلوار کھینچی سنی اس سے نہیں ملیں گے، اور جس کے دور میں حق غالب تھا اور حسین فرمان بردار تھا اس معاویہ کو گالی سننی نہیں دیں. تیری حیثیت کیا ہے جو کہتا ہے کہ 10 محرم کو ان کا نام نہیں لیا جائے گا؟ جب تیری تحریک کے لوگ کتابیں ان کے خلاف لکھے اور داتا صاحب لکھے کہ حسین نے اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی جب تک حق گرا نہیں، حق غالب رہا، حسین فرمان بردار رہے. جس کا حسین فرمان بردار ہے سنی اس کا فرمان بردار ہے، اور جس سے حسین نے تلوار نکالی ہے سنی اس سے دوستی نہیں. تلوار کس کے نکالی؟ یزید کے لیے. اور یزید سے پہلے کون تھا؟ ان سے پہلے کون تھے؟ حضرت معاویہ. ان سے پہلے کون تھے؟ امام حسن. ان سے پہلے کون تھے؟ مولا علی. ان سے پہلے کون تھے؟ عثمان غنی. ان سے پہلے کون تھے؟ فاروق اعظم. ان سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابوبکر. یہ داتا صاحب. اور چھوڑ یار، تو نے کس ایرانی کی کتاب پڑھی ہے؟ تو کون سا سید ہے مجھے نہیں پتا. یہ کتاب میں جو ہم نے پڑھا ہے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے. داتا صاحب نے لکھ دیا اب کسی کی عزت نہیں رہے گی عقیدے کے سامنے، کیونکہ صحیح عقیدے ہی کی وجہ سے نسب کی قدر تھی، صحیح عقیدے کی وجہ سے ہی مسلح کی قدر تھی. سنیو اپنے اندر سے گھوڑا گیری نکالو اور قرآن و سنت کو پکڑ لو. چھوڑو یہ گھوڑا گیریاں جس کی تعظیم جس درجے کی ہے شروع سے میں بیان کر رہا ہوں. کیوں فتنے کا باعث بنتے ہو؟ کیوں بے جا غلط عقیدت رکھتے ہو؟ جن کی عقیدت واضح ہے وہ عقیدت رکھی جائے. غور کیجئے، داتا صاحب نے لکھا کہ حضرت امام حسین نے کوئی اور نہیں، حسینیت حیدر. میں نے کہا پڑھنا تقاضا پڑھ. کیا کہہ رہے ہیں حضرت داتا صاحب؟ فرمایا جب تک حق غالب رہا حسین فرمان بردار تھے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. میں سنی کو جواب دینے کا قائل ہوں کیونکہ اہل سنت سے خطاب ہو رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 60 سال اگر آپ نے 2000 لیکچر دیے یا 2 لاکھ تو آپ کو اتنا آزاد کر دیا جائے کہ آپ جو لکھیں گے ہم قبول کریں گے. اس کی اجازت نہیں ہوگی. نہ آپ سے ہمیں ذاتی بغض ہے. جو خدمات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. جہاں آپ نے شہر رگ پر انگلی ڈالی تو ہم آپ تک ہاتھ بڑھائیں گے، کیونکہ افضلیت ابوبکر شہر رگ کا مسئلہ اہل سنت کے نزدیک. عزت صحابہ، عزت اہل بیت شہر رگ کا مسئلہ ہے. اسلام چلنے نہیں دیں گے ہم تم کو ایک قدم بھی. اگر تم نے آگے بڑھ کر اہل سنت کی شہر رگ پر ہاتھ رکھا، آج پتا چلے گا اس مجمع میں حسین کو سنیت کے ناطے سے کس نے مانا تھا. جس نے حسین کو سنیت سے ناطے سے مانا ہوگا وہ ہر اس بندے کا رد کرے گا جو اہل سنت کی شہر رگ پر ہاتھ ڈالے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب آ گئے ہم کربلا معلی. مولا علی کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. مولا علی کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں. سنی کے دل میں الحمدللہ. دیکھو میں جب ذکر صحابہ کر رہا تھا آپ کے چہرے چمک رہے تھے. میں نے مولا علی کا نام لینے لگا تو اور چمک رہے. بولو سبحان اللہ. تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں. اور اپنے ان کے معتقدی اگر یہاں بیٹھے ہوں گے اور یقیناً وہ پڑھے لکھے ہوں گے، میں ان سے کہوں گا خدا را اتنے بڑے بلنڈر کے بعد بھی عقیدت باقی رہے گی. اتنے بڑے بلنڈر، میں پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں، کان پکڑ کر کہہ رہا ہوں، بغض نہیں ہے، کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن آپ کے آدھے پنجاب کو شیعہ اس بندے نے بنا دیا، اس کی تحریروں نے بنا دیا ہے. لہذا آپ ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں گے تو جن کے ٹکڑوں کو کھاتے ہیں نا انہی کا عقیدہ پڑھیں گے ہم. تمہیں کس نے تیرے کو اجازت دی ہے کہ سیف الجلیل میں تو ولایت اور سیاست کا فرق کرے؟ کس نے دی ہے؟ تو داڑھی منڈوا کر اتنی بڑی داڑھی کو اتنا کر کے بھی تیرے لوگ تجھے پیر کہتے ہیں. جب تو ولی ہو سکتا ہے تو مصلی رسول کی امانت سنبھالنے والا ابوبکر کتنا بڑا ولی ہے. آپ حملہ دیکھیں کتنا خطرناک ہے. اب چاہے تم عظمت خلافت کتاب لکھو، کچھ بھی لکھو، لیکن جو میرا سوال ہے، اس کتاب نے بلنڈر ڈال دیا ہے. آپ کو مائک پر آ کر
اس کی مذمت کرنی پڑے گی. جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کے خلاف بولنا ہم شریعت واجب سمجھتے ہیں. بولیں گے جس دن آپ نے مسئلہ کلیئر کر دیا آپ کے خلاف بولنا حرام ہوگا, گناہ ہوگا, ہم نہیں بولیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ حسینیت ہے میرے دوست. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ حسین نے جان دے کر شریعت کا اعتبار بڑھایا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ لذت لیتے ہو کبھی سمجھا اس کا؟ قتل امام علی مقام اصل میں مرگ یزید, کیونکہ حسین نام ہے اعتبار شریعت, یزید نام ہے شریعت کو ہلکا کرنا, اپنے جذبات کو چلانا. حسین نے جان دے کر بتا دیا کہ میرے جیسا بندہ جس کی جان ساری امت سے قیمتی ہے, لیکن اس نے جان دے کر بتا دیا ہر بات برداشت ہوگی, خلاف شریعت بات برداشت ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جسے حسین یاد رہتا ہے اس سے سچ کی قدر آ جاتی ہے. پھر وہ لحاظ نہیں دیکھتا, عمر نہیں دیکھتا, مرتبہ نہیں دیکھتا, وہ حق کو دیکھتا ہے, سچ کو دیکھتا ہے, معیار کو دیکھتا ہے, صداقت کو دیکھتا ہے. آئیے امام علی مقام کا خطبہ, سرکار مولا علی کا خطبہ. مولا علی نے اپنی شہادت سے پہلے کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا النفر جمیعا, یا ایھا النفر جمیعا انشدکم باللہ. اے جتنی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, مولا نے فرمایا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخر رسول زوج البتول سیدنا و مولانا الامام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ خطبہ مولا کے. ایھا النفر جمیعا, اے سارے مجمع والے, انشدکم باللہ, میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں. افیکم اخن لرسول اللہ غیری, بتاؤ اس مجمع میں میرے سوا رسول کا کوئی بھائی ہے؟ بولو سبحان اللہ. یہ مولا کا خطبہ ہے, بولو سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا النفر جمیعا انشدکم باللہ, اے ساری جماعت سن لو, میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں. بتاؤ افیکم اخن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری, میرے سوا اس وقت رسول کا کوئی بھائی ہے؟ قالوا اللہم لا, سمجھ میں نے کہا ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں علی جیسا تو ہے. بولو نا سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں انشدکم یا ایھا النفر جمیعا, اے جماعت سنو, انشدکم باللہ افیکم احد لہ عم مثل عمی حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول و خیر الشہداء. مولا نے دوسری بات فرمائی, فرمایا تم میں کوئی ہے ایسا؟ حل فیکم احد, تم میں کوئی ایک سنگل آدمی بھی ایسا ہے لہو عم, جس کا کوئی چچا ہو, مثل عمی, میرے چچا, حمزہ, حمزہ جیسا, جو اسد اللہ ہے, اللہ کا شیر ہے, وہ اسد رسول, اور رسول کا شعر ہے, وہ خیر الشہداء, اور شہداء میں سب سے مشرف اور سب سے خیر ہے. یہ مولا خطبہ پڑھ رہا ہے. تیسری بات فرمائے یا ایھا النفر جمیعا, یہ تہذیب الکمال دیکھیں. یا ایھا النفر جمیعا, اے جماعت انشدکم باللہ, میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ افیکم احد لہو زوجتی, لہو مثل زوجتی ابنت رسول اللہ و بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما بتاؤ تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی زوجہ کو یہ شرف حاصل ہو جو میری زوجہ سیدہ کائنات, سیدہ نساء اہل الجنہ, خیر النساء صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا, جو رسول اللہ کی شہزادی ہیں اور ان کے جگر کا ٹکڑا ہے. قالوا اللہم لا, کا خدا کی قسم ایسا ہم میں کوئی نہیں ہے. آگے جملہ فرمایا
یا ایھا النفر جمیعا انشدکم باللہ افیکم لہو مثل اخی جعفر. اے مجمع سنو، تم میں کوئی ہے میرے بھائی جعفر کی طرح. اس خطبے کو مولا نے خود پڑھا ہے تحدیث نعمت کی، سنیں کہ میرے بھائی جعفر کی طرح. کون جعفر؟ مزین بجناحیہ بالجوہر یطیر فی الجنہ کما یشاء. فرمایا میرا وہ بھائی جس کو خدا نے 2 پر دیے اور وہ جواہرات سے اڑے ہوئے تھے، یطیر فی الجنہ، جو جنت میں اڑتے تھے کیف ما شاء، جہاں وہ چاہتے تھے. قالوا اللہم لا، لوگوں نے کہا نہیں حضور ایسا کوئی بھی نہیں. آگے فرمایا انشدکم باللہ هل فیکم احد مثل السبتیہ، فرمایا تم میں کوئی ہے میرے دونوں بیٹوں کی طرح، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان، 2 نمبری ہمیں نہیں آتی. یہ پورا مقدمہ بنتا ہے تب سنی کی تقریر ہوتی ہے. سن لیجئے، فرمایا تم میں وہ بندے ہیں جن کے ایسے بیٹے ہوں جیسے بیٹے میرے ہیں جو جنت کے سردار ہیں. آخری جملہ سنیے میرے دوستو، لمبا پورا خطبہ ہے، وقت کیونکہ اذان کا ہو رہا ہے. آخری جملہ مولا نے یہ کہا انشدکم باللہ انشدکم باللہ هل فیکم احد ولی غمد عینی رسول اللہ. اللہ، تم میں ایسا کوئی عزت والا ہے جس نے حضور کی آنکھوں کو بند کیا ہو وقت وصال. فرمایا جب سرکار نے پردہ کیا غمد عین رسول اللہ، فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول کی آنکھوں کو بند کیا ہو. اللہ، جس نے رسول کی آنکھوں کو بند کیا ہو. اور یہ شفا کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا تھا علی جب مجھے غسل دیا جائے تو شریک ہو، تیرے سوا کوئی اگر مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو اس کی آنکھیں چلی جائیں گی. مولا علی کہتے ہیں شفا کا مقدمہ ہے، غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سید عالم کے بدن مبارک پر پانی ڈالا، خوشبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے. فرمایا اس سے پہلے میں نے کئی میت کو غسل دیا ہے، لیکن جب جناب سید عالم کے بدن مبارک پر میں نے پانی ڈالا ہر طریقے سے میں نے دیکھا تو میں علی جو حسن کا بادشاہ، جو دیانت کا بادشاہ، جو متانت اور سنجیدگی کا بادشاہ، جو شوق حق کا بادشاہ، فرماتے جب میں نے سرکار کے بدن مبارک پر پانی ڈالا سر سے لے کر پاؤں کی انگلی تک میں ایک ایک مقام کو دیکھتا رہا اور میں اس مرتبے پہنچا کہ میری زبان سے نکلا یا رسول اللہ طبت حیا و میت، یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان میں رہے تو خوشبو والے رہے. آج سریر مقدس پر ہیں تو خوشبو والے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں وہ ہوں. حل فیکم احد ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمدہ ولی غمدہ عینیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی ایسا ہے جس نے رسول کی آنکھوں کو بند کیا ہو؟ فرمایا وہ میں ہوں. سارا مجمع کوفے کا کہنے لگا قالوا اللہم لا، حضور ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں شیر خدا اس شرف میں تیرے کوئی ہم پلہ نہیں. پھر مولا علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ جو میرے 2 بیٹے ہیں نا، تقریر اس پر ختم کرتا. میں نے آپ کو پہلے کہا میں نے قانون میں اتنا ٹائم لگا، فضائل کس کا باپ بیان کر سکتا ہے؟ مثال میں کہتے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے وہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. بولو سبحان اللہ. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بولو سبحان اللہ. حضرت مولا کا یہ جملہ سنیے اور بات ختم کرتے ہیں. فرمایا میرا بیٹا جو ہے نا حسن، کیونکہ مولا شمائل کے امام ہیں، حضور کیسے دکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہے اس میں اونچا درجہ مولا علی کا ہے. آپ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس. یہ حدیث خود 3 گھنٹے کی تقریر ہے. واللہ رابضی کیا پگڑی پھینک دیا تو کیا شان ہے. میں نے کہا جناب پگڑیاں سلامت رہے اور حسین کو سلام پہنچے. پگڑی پھینک کے تو نے کیا کر لیا.
پگڑی پھینک کے پنکھے پر لٹک کے کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا وقار برقرار ہو اور کربل کے شہنشاہ کو سلام، دستاریں تنی ہو، بولو سبحان اللہ، دستاریں تعظیم میں تنی ہو، اور دشت کربلا کے شہنشاہ عشق کا بادشاہ امام المعشوقین حضرت حسین کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ ہم سنیوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اہل بیت کے لیے سچ اتنا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کیجئے، اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں الحسن اشباہ بے رسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، میرا بیٹا حسن جو ہے نا وہ سر سے لے کر سینے تک ہو بہو حضور کی طرح ہے۔ یہ چھوٹی کیفیت نہیں ہے میرے دوست، جس کا شرح صدر و بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات کی مولا نے، یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، کس معیار کی بات؟ اشباہ بے رسول اللہ ما بین الصدر الی الراس والحسین ما کان اسفل من ذلک، اور میرا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی طرح ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ کلیئر ہوتا ہے۔ جن کو اشباہ کہا انہیں نبوت نہ ملی۔ مرزا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس کو حضور سے مشابہت مل جائے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مرزے کبھی آئینے میں اپنا منہ دیکھا تو نہیں؟ کوئی سدھرا ہوا آدمی بھی اس طرح کی تشبیہ نہیں کر سکتا۔ جنہیں بدن پاک کا کامل حصہ ملا، بولو سبحان اللہ، وہ بھی حضور سید عالم کے غلام رہے، خلفاء رہے، نائبین رہے، نبی نہ ہوئے۔ کربلا کیا کیا مسئلہ حل کرتی ہے یار، کربلا کیا کیا مسئلہ حل کرتی ہے۔ بس اسی پر بات کو سمیٹتے ہیں۔ جو وقت ملا تھا میں نے سوچا کہ جو مجھے پسند تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ مجمع کی پسند پر تقریر نہیں ہوتی ہے، شریعت کی پسند پر تقریر ہوتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں شاہ است حسین۔ ہاتھ بھاگنے شاہ، اس شعر کو پڑھنے میں ہمارے دل میں کوئی قدورت نہیں، کس سنی کے دل میں ہو سکتا؟ شاہ است حسین واللہ بادشاہ است حسین دی است حسین۔ یہ ایک ایک شعر ایک تقریر ہے۔ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ اب جو عقیدہ ہم نے سنا ہے نا تو وقت کے یزیدیوں کے سامنے رکھ کر بولنا، سردار تقریریں چھوڑ دیں گے، عزت چھوڑ دیں گے، لیکن ندا دست در دست یزید، کیونکہ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ رب العالمین اکابر اولیاء کے صدقے، پنجتن پاک، چار یار کے صدقے، اہل بیت کے سلسلے کے صدقے، تمام مریضوں کو شفا، ان مشائخ کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ہمارے بھائی خالد حسنین کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ آپ حضرات نے اتنا قیمتی وقت تسلسل سے ساتھ دیا، اللہ آپ کو اور میں آپ کا ایک چھوٹا بھائی، ہم جیسے تمام بیکاروں کو کربلا سے بٹھنے والا فیضان پنجتن پاک کا، زہرا پاک کی قدم مبارک اور ان کی پاپوش مبارک کی دھول کا صدقہ، ان کی اولادوں کی قدموں کی دھول کا صدقہ، اللہ ہمیں آپ کو قیامت تک ہماری اولادوں کو عطا فرمائے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، وما علی الا البلاغ۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اندر عقائد اہل سنت بیان فرما رہے تھے۔ تمام احباب صفیں بنا لیں، نماز ہوگی، نماز کے فوراً بعد جناب صابر سردار صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی نعت ہوگی۔ خطاب کے دوران پیر